ایک نورانی بیری کا درخت جس کی جڑیں چھٹے آسماں پر اور شاخیں ساتویں آسماں کے اوپر ہیں، پر اس درخت سے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں، اور یہ کائنات کا سب سے پوشیدہ اور نورانی مقام ہے۔ یہ اتنی پراسرار مقام ہے جہاں سے حضرت جبریل بھی آگے نہیں جا سکتے، بلکہ یہاں پر نبیوں، فرشتوں اور ساری مخلوق کی پہنچ رک جاتی ہے اور اس سے آگے جانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ خدا نے اس مقام کو اتنا پوشیدہ کیوں رکھا اور یہاں سے آگے جانے کی اجازت کیوں نہیں، اور یہ مقدس درخت کہاں واقع ہے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لفظ سدرہ کا مطلب کسی چیز کو روکنے کی جگہ، اور منتہا سے مراد وہ آخری مقام جہاں سے کوئی چیز بھی گزر نہیں سکتی، یہاں تک کہ فرشتوں کا بھی آخری مقام ہے۔ دراصل یہ ایک درخت ہے جس میں کچھ خاص علم چھپا ہے، جو علم لوح محفوظ میں بھی موجود نہیں، یعنی لوح محفوظ میں صحیفے اور وحی اور مختلف علاقوں اور قوموں کے لیے شریعت کی تعلیم کا علم موجود ہے، لیکن جو خاص علم ہے وہ انہی درختوں میں موجود ہے۔ اس درخت میں مختلف شاخیں ہیں، کوئی شاخ اس میں محمد کی اور کوئی شاخ اس میں اللہ کی ہے، جس سے ہر شاخ اور پتوں سے روشنی اور نور نکلتی ہے، یہاں تک کہ اس کی نور اس کے ارد گرد چھا جاتی ہے۔ اسے سدرۃ المنتہا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہر چیز جو زمین سے نکلتی ہے وہاں جا کر رک جاتی ہے اور وہیں سے اٹھا لی جاتی ہے، اور وہاں جو کچھ آتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، اسے سدرہ کہتے ہیں۔ اور منتہا اس لیے کہ فرشتوں کا علم اس مقام پر رک جاتا ہے، رسول اللہ کے علاوہ کوئی اس مقام سے آگے نہیں گیا۔ دراصل یہ شہداء کی روحوں، انبیاء کی معرفت اور لوگوں کے اعمال کا مقام ہے۔ یہ وہ مقدس درخت ہے جس پر ہر مابعوث ہونے والے نبی اور ہر فرشتہ جو اللہ کے قریب ہے اس کی اس جگہ پر شرعی علم رک جاتی ہے۔ اس سے آگے جو کچھ ہے وہ غیب ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ شہداء کی روحوں کی آخری منزل ہے۔ اگرچہ قرآن نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن کئی روایتوں میں اس کے بارے میں بات اور بیان کی گئی ہے۔ ان سب سے اس حقیقت کا پردہ فاش ہوتا ہے، لیکن اس کی عظمت اور حقائق کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس میں اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس چیز کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا اور اسے غیر واضح چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ احادیث میں سدرۃ المنتہا کو ساتویں آسماں کے اوپر ایک درخت سے تعبیر کیا گیا ہے، جہاں سے اللہ کے بندوں کا اعمال چڑھتے ہیں۔ معراج کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ جب حضرت جبرائیل حضور کو آسمان پر لے گئے اور جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ اس کے پھل ہجر کے گھڑے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے، اور اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ تھا جو اللہ کی حمد کر رہا تھا۔ دراصل سدرۃ المنتہا کوئی عام درخت نہیں جیسا کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ کے قریب ایک عظیم سایہ ہے جس میں فرشتے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔